انشاءاللہ PP 70 کی سیٹ جو ہے ہم قائد محترم کو انشاءاللہ جیت کے جناب ان کو یہ پیش کریں گے، اور PP 70 سے تحریک لبیک کا خادم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پنجاب اسمبلی میں جا کے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے انشاءاللہ لگائے گا۔ خود قائدین جیل بھرو تحریک کا اعلان کر رہے ہیں تو گرفتاریاں میرے اور آپ کے بچے کیوں دیں؟ عمران خان صاحب خود پاکستان کی کوئی ایسی عدالت نہیں ہے جس میں جا کے اپنی ضمانتیں نہ کروا رہے ہوں اور اپنے کارکنوں کو کہہ رہے ہیں کہ جیل بھر دو۔ ہماری جماعت میں سب سے پہلے اگر کوئی گرفتاری ہوئی تھی تو وہ امیر محترم علامہ سعد حسین رضوی صاحب نے دی۔ اب تحریک انصاف اور پاکستان کا ہر فرد اور ہر جماعت یہ بات بڑا کلیئرلی جانتی ہے کہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے یہ پاکستان کی سب سے زیادہ اسٹیٹ پاور رکھنے والی جماعت ہے۔ 14 جماعتیں ایک طرف آ جائیں اور ایک طرف تحریک لبیک پاکستان آئے تو اسٹیٹ پاور الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان کی زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ جناب ان کو تھا کہ بھی پرائسز کم نہیں ہونی تو جناب یہ باہر نکلیں گے، یہ لانگ مارچ یا دھرنے کا اعلان کر دیں گے، تو اسی کا ہم بھی فائدہ اٹھاتے ہوئے جناب جیل بھرو تحریک کا اعلان کرتے ہیں۔ سلام ہے میرے قائد کی بصیرت کو جنہوں نے 72 گھنٹے بعد جناب اپنی ڈیڈ لائن کو جو ہے انکریز تو نہیں کیا، آفٹر دی لیپس آف دیٹ ڈیڈ لائن انہوں نے ایک تاریخ کا اعلان کر دیا جس دن شٹ ڈاؤن ہڑتال ہوگی۔ السلام علیکم UTV گلوبل کے ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان امان اللہ قائم خانی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر عثمان خضر مانگڑ صاحب، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آج ان سے ایک خصوصی انٹرویو ہوگا، ایک طرف جیل بھرو تحریک، دوسری طرف شٹر ڈاؤن ہڑتال۔ اس وقت ملک پاکستان میں سیاسی طور پہ کیا معاملہ چل رہے ہیں، تمام تر ڈسکشن ہوگی، ہمارے ساتھ رہے گا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں سر آپ؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ سر مجھے بتائیے گا کہ ایک طرف جو ہے وہ جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا گیا ہے، دوسری طرف سعد حسین رضوی صاحب کی طرف سے شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان کیا گیا 27 فروری کو۔ سب سے پہلے آپ ہمیں بتائیے گا کہ 27 فروری کو ہی اعلان کیوں کیا گیا ہے؟ دیکھیں، دو مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں جی، اور ان دو پولیٹیکل پارٹیز نے اپنی دو مووز اناؤنس کر دی۔ جی، ایک موو ہے جس میں شٹ ڈاؤن ہڑتال ہے، جی سر، اور جس کے پیچھے بیسیکلی جو پرپز ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو عوام ہے، عام عوام ہے، جو میسز ہیں، وہ مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں۔ تو اس ساری چیز کو دیکھتے ہوئے تحریک لبیک پاکستان کے قائد محترم علامہ سعد حسین رضوی صاحب نے شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان کر دی ہے۔ اب دیکھیں، یہ جو شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے، اس سے تحریک لبیک پاکستان کو ایز اے پولیٹیکل پارٹی کسی بھی صورت میں کوئی پولیٹیکل گین نہیں ہو سکتا اس سے۔ اس میں اگر اس کے ریزلٹنٹلی ٹو دس شٹر ڈاؤن اسٹرائک کوئی پرائسز ریڈیوس ہو جاتی ہیں، کم ہو جاتی ہیں، تو اس کا ڈائریکٹلی فائدہ کس کو جائے گا؟ وہ عام عوام کو جائے گا۔ دوسری طرف جیل بھرو تحریک چل رہی ہے، وہ جیل بھرو تحریک اس لیے چل رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو جناب دوبارہ وزیر اعظم بنایا جائے، اس لاڈلے کے لیے ارلی الیکشنز کروائے جائیں، ارلی الیکشنز کروا کے جناب اس کو دوبارہ وزیر اعظم بنایا جائے۔ تو یہ سر عوام کے لیے بہت کلیئر کٹ، اس ایک سٹیپ سے عوام کو اندازہ لگا لینا چاہیے کہ کون سی پولیٹیکل پارٹی عوام کا درد رکھتی ہے اور کون سی پولیٹیکل پارٹی صرف پاور گیم کے لیے پالیٹکس میں انوالوڈ ہے۔ دوسرا سر آپ کا کویشچن تھا کہ 27 تاریخ کا ہی انتخاب کیوں کیا گیا۔ اس میں سر جب ہم نے 72 گھنٹوں کا الٹیمیٹم دیا تو اس وقت تک PTI نے جیل بھرو تحریک کا اعلان نہیں کیا ہوا تھا، اور کسی طریقے سے بھی جیل بھرو تحریک کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا کہ جناب وہ اس ڈیٹ کے لیے آ کے اپنا جو ہے جیل بھرو تحریک کا آغاز کر دیں گے۔ جیسے ہی ہم نے 72 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا، اسی وقت جناب جس وقت ہمارے 72 گھنٹے پورے ہونے تھے، تحریک انصاف نے جناب جیل بھرو تحریک کا آغاز کرنے کا جناب اعلان کر دیا۔ ان کو اب تحریک انصاف اور پاکستان کا ہر فرد اور ہر جماعت یہ بات بڑا کلیئرلی جانتی ہے کہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے یہ پاکستان کی سب سے زیادہ اسٹیٹ پاور رکھنے والی جماعت ہے۔ 14 جماعتیں ایک طرف آ جائیں اور ایک طرف تحریک لبیک پاکستان آئے تو اسٹیٹ پاور الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان کی زیادہ مضبوط ہوتی ہے، ان سے زیادہ بڑی ہوتی ہے۔ تو اب تحریک انصاف نے کلیورلی ایک موو کی، وہ موو یہ تھی کہ جناب ان کو تھا کہ بھی پرائسز کم نہیں ہونی تو جناب یہ باہر نکلیں گے، یہ لانگ مارچ یا دھرنے کا اعلان کر دیں گے، تو اسی کا ہم بھی فائدہ اٹھاتے ہوئے جناب جیل بھرو تحریک کا اعلان کرتے ہیں۔ تو ان کی گہما گہمی میں جناب ہماری بھی بلے بلے ہو جائے گی، نظر آئے گا کہ پورے ملک میں افراتفری پھیل گئی ہے اور ایسا ماحول بن گیا ہے۔ تو یہ سر سلام ہے میرے قائد کی بصیرت کو جنہوں نے 72 گھنٹے بعد
جناب اپنی ڈیڈ لائن کو جو ہے انکریز تو نہیں کیا. آفٹر دی لیپس آف دیٹ ڈیڈ لائن انہوں نے ایک تاریخ کا اعلان کر دیا جس دن شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی. اب سر شٹر ڈاؤن ہڑتال میں کسی طریقے سے بھی نہ ہم ایم کیو ایم ہے، نہ ہم نے بتا لینا ہے، نہ کوئی اور بات ہے. شٹر ڈاؤن ہڑتال سے نہ کوئی ہمیں پولیٹیکل بینیفٹ کوئی بھی نہیں ہے. یہ اب عوام کے اوپر منحصر ہے کہ وہ اپنا ایک دن اگر شٹر ڈاؤن کر کے ایز اے نیشن سٹینڈ کریں، اپنی پولیٹیکل افیلینس جو ان کی افیلیشنز ہیں اس کو بیک ڈراپ پہ پیچھے رکھ کے جناب وہ ایک قوم بن کے 27 تاریخ کو اس مہنگائی کے اگینسٹ ایجیٹیٹ کریں. کیونکہ یہ جو مہنگائی ہے یہ سعد حسین رضوی یا ٹی ایل پی کا ایشو نہیں ہے، یہ پاکستان اور پاکستان کی غریب عوام کا اور جو ہمارے لوگ ہیں یہ ان کا ایشو ہے کہ جناب انہوں نے جو ہے آپ کا اس کے اوپر یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے، یہ سارا اس کا ایشو ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ 27 تاریخ کو ہم اس میں محنت بھی کر رہے ہیں، ہم اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں. 27 تاریخ کو آپ کو ایک اچھا رزلٹ نظر آئے گا اور ایز اے نیشن قوم کھڑی ہوگی اس مہنگائی کے خلاف. جی ٹھیک ہے. اچھا سر مجھے بتائیے گا کہ ایک چیز بڑی دیکھنے میں آ رہی ہے کہ خود عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل بھرو تحریک کا اعلان کر رہے ہیں اور اپنی ضمانتیں بھی منظور کروا رہے ہیں. مطلب میرا سوال یہ ہے کہ دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو کل ریگل چوک سے ان کے جو بھانجے ہیں زبیر نیازی صاحب وہ وہاں سے پولیس گرفتار کرنے آتی ہے تو گاڑی بھگا دیتے ہیں. میرا کویسچن یہ ہے کہ خود قائدین جیل بھرو تحریک کا اعلان کر رہے ہیں تو گرفتاریاں میرے اور آپ کے بچے کیوں دیں؟ سر گرفتاری جو ہوتی ہے یہ لیڈر سے سٹارٹ ہوتی ہے. جی انیشیٹو لیڈرز لیتے ہیں، لیکن یہ غیرت مند جماعتوں میں ہوتا ہے. ہماری جماعت میں سب سے پہلے اگر کوئی گرفتاری ہوئی تھی تو وہ امیر محترم علامہ سعد حسین رضوی صاحب نے دی تھی اور خود دی تھی، اور قید و صحبت کی جو انہوں نے یہ ساری چیزیں برداشت کی تھی اور یہ برڈن اپنے کارکنوں پہ نہیں آنے دیا تھا. ویئر ایز آن دی ادر ہینڈ عمران خان صاحب خود پاکستان کی کوئی ایسی عدالت نہیں ہے جس میں جا کے اپنی ضمانتیں نہ کروا رہے ہوں اور اپنے کارکنوں کو کہہ رہے ہیں کہ جیل بھر دو. تو کارکنوں نے بھی اس اپنا دماغ تھوڑا سا استعمال کیا ہے تو کل صرف 77 کارکنوں نے اس کے اوپر گرفتاری دی ہے. زبیر نیازی صاحب جو ہیں وہ بھی پولیٹیکل جو ہے ایک لیڈر ہیں، ان کے اوپر میں اتنا ہی کمنٹ کروں گا کہ وہ ان کے اوپر بھی وہی رول لاگو ہوتا ہے جو باقی لیڈرز پہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ جی عوام ہی قربانی دیں، ہم باہر بیٹھ کے تماشا دیکھتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں، تو پھر انہوں نے نہیں گرفتاری دی. 77 لوگوں نے گرفتاری دی جس میں کچھ لیڈرز بھی تھے اور کچھ کارکن بھی تھے. سر میرا آپ سے آخری کویسچن ہے، مجھے بتائیے گا کہ آپ کے اپنے علاقے حافظ آباد میں اس وقت ٹی ایل پی کے حوالے سے آپ کی کمپین کیسی چل رہی ہے؟ سر الحمدللہ جو پی پی 70 حافظ آباد ہے جی سر، اس میں ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی محنت جاری رکھے ہوئے ہیں، جو کہ پورے پاکستان کا ٹی ایل پی ورکر جو ہے اس کے اوپر نظر بھی رکھے بیٹھا ہوا ہے، اور بہت سارے پورے پاکستان کے جو ٹی ایل پی کے ورکرز ہیں اور جو قائدین ہیں ان کی اس خادم پہ نظریں ہیں، اس سے امیدیں وابستہ ہیں. تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اور میری پوری ضلع کی ٹیم اور میری پی پی کی ٹیم ہم محنت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ہم اس وقت وننگ پوزیشن میں ہیں پی پی 70 میں، اور انشاءاللہ پی پی 70 کی سیٹ جو ہے ہم قائد محترم کو انشاءاللہ جیت کے جناب ان کو یہ پیش کریں گے، اور پی پی 70 سے تحریک لبیک کا خادم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پنجاب اسمبلی میں جا کے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے انشاءاللہ لگائے گا. جی کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ. مجھے ابھی سن کے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ جب اسمبلی میں جا کے جو ہے لبیک یا رسول اللہ کے صدا بلند ہوگی. سندھ میں ہو رہی ہے، پنجاب میں ہوگی، بیرسٹر عثمان خضر مانگڑ صاحب انشاءاللہ ضرور صدا بلند کریں گے. کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے گا اور اپنے میزبان اور بیرسٹر عثمان خضر مانگڑ صاحب کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان اور اسلام زندہ باد. پاک فوج پائندہ باد.